بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان نواز شریف نے بہت بڑا غلط کھیل کھیلا اور اس کا انجام جو ہے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا تھا، ان کو ریلیف دینے کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور اب نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے یہ کینسل ہو جائے گی اور مؤخر ہو جائے گی۔ نواز شریف ڈبل گیم کھیلنا چاہ رہے تھے۔ اگر نواز شریف نے پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا تھا تو اس کا تو مقابلہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، نہ اس کا مقابلہ کوئی جسٹس اعجاز الاحسن یا جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید کے ساتھ تو ہے نہیں۔ عمران خان جیل میں بھی قید ہو کے اس کے اوپر بھاری ہے۔ اب اس نے جو مقابلہ کرنا تھا اپنا منشور دینا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو اور قومی مجرم قرار دیں، عدلیہ کے اوپر اٹیک کریں، اداروں کی تذلیل کریں، اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بھائی وزیر اعظم تھا، اگر آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو جب آپ کی 16 ماہ کی حکومت رہی ہے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا، کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو آپ کا بھائی تو جو ہے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے پاس جا کے چائے پیتا رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو بیانیہ آپ نے بنانے کی کوشش کی، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، تو وہ بالکل پہلی ہی دنوں میں وہ ریت ثابت ہو چکا ہے۔ عوام میں اس کی مقبولیت نہیں، کیونکہ عوام باشعور ہو چکے ہیں اور آپ نے جو ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی۔ ادروائز آپ کے اوپر خود کرپشن کے چارجز ہیں، آپ کو عدالتوں سے سزا ہے، آپ کے جماعت کے لیڈرز، آپ کا بھائی جو ہے نیب کے مقدمات سامنا کر رہا ہے، اس کے اوپر چارجز لگنے ہیں۔ تو آپ خود کوئی اتنا بیک گراؤنڈ آپ کا نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے۔ جب آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے تو آپ کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو آپ نے تو بالکل ایسا کیا کہ جیسے آپ کو دودھ کی دھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پاکستان میں آپ سے زیادہ کوئی صاف شفاف آدمی نہیں ہے، تو آپ نے پھر عدلیہ کے اوپر اٹیک کر دیا، جنرل فیض، جنرل باجوہ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ جب آپ کی حکومتیں تھیں آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا۔ 16 ماہ کی آپ کی حکومت رہی، آپ کی بھائی کی حکومت نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا، معیشت کو بیڑا گھر کر دیا۔ تو اب آپ کو جو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے تو وزیر داخلہ نے کہا ہے، جو پنجاب کا صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا رانا ثناء اللہ نے، اس نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو قومی مجرم قرار دے دیا۔ تو یہ اس طرح کی اب باتیں نہیں چلیں گی۔ اب پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ منفی کمپین کی نہیں ہے، وہ اب پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کون منشور دیتا ہے، کس کے پاس بیٹر پلان ہے عوام کو ریلیف دینے کا۔ اب عوام ان باتوں سے تنگ آ چکے ہیں کہ فلاں غدار ہے، فلاں محب وطن ہے، فلاں کے خلاف یہ ہونا ہے۔ اب عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے۔ تو آپ کا جو سیاست کا مقابلہ ہے، جو جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے قیدی نمبر 804 عمران خان کا، وہ کٹک جیل میں رہ کے بھی وہ آپ کے اوپر بھاری ہے۔ اس کو نام سن کے آپ کی ٹانگیں کام جاتی ہیں۔ آپ کے پاس منشور نہیں ہے، آپ کے پاس عوام کو ریلیف دینے کی باتیں نہیں ہیں، کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، تو آپ صرف اور صرف قبولیت کی وجہ سے ہی اکاموڈیٹ ہو رہے تھے۔ ادروائز عوام میں آپ گراؤنڈ ریئلٹی آ کے دیکھیں، آپ کے لیڈرز جو ہیں بھاگے آپ کے استقبال کرنے کی باتوں سے کہ آپ کا استقبال نہیں ہو سکتا، مختلف جواز دیے جا رہے تھے کہ نہیں شادی ہیں، یہ فضول قسم کے ان کے ایکسکیوزز تھے۔ تو اب آپ کو جب اکاموڈیٹ کیا جا رہا تھا تو آپ تو بالکل ارطغرل غازی بننے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی بڑا آپ جیسے کوئی نیلسن منڈیلا ہے کہ آپ بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں۔ پاکستان میں بڑا اچھا مائنڈ ہے، لوگ بڑے ذہین ہیں، صرف لوگوں کو اپرچونٹیز نہیں ملتی۔ تو آپ نے تو ایسا کر دیا کہ آپ نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تاکہ عوام کو بیوقوف بنائے، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے، 80s 90s کی سیاست گزر گئی ہے۔ اب آپ کو بیانیہ نہیں بنانا اداروں کے خلاف، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ اب وقت دور گزر چکا کہ آپ اداروں کے اوپر تنقید کریں، عدلیہ کے اوپر تنقید کریں۔ اب آپ نے جو ہے جو بھی حکومت میں آئے، جو بھی الیکشن جیت کے آئے، یہ وقت گزر چکے ہیں۔ اب اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، ادارے ہوں گے ملک چلے گا، ملک پروگرس کرے گا، ملک ترقی کرے گا۔ اس بات کا عمران خان کو بھی شاید احساس ہو گیا ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی اب جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے، پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وزیر اعظم بننا ہے، اس نے عوام کی بات کرنی ہے، یہ نہیں اداروں کے اوپر ہی ان کو ٹارگٹ کرتے رہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب آپ جو سرجری کرنے کی کوشش کریں، لیکن وقت گزر چکا ہے اور اب آپ کی جو واپسی ہے وہ بالکل ناممکن ہے۔